کہ کس طرح مدینہ طیبہ میں آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ تبا الحمیری نے علماء کرام کے لیے 400 گھر مدینہ میں بنوائے اور وہاں پر ان علماء کو ٹھہرایا۔ اتنا آپ سن چکے ہیں کل۔ آج کی اس نشست میں آقا علیہ السلام کی اس آمد کا تذکرہ کرتے ہیں جسے مولود نامہ کہا جاتا ہے اور جو میلاد کا اصل موضوع ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس بات سے قبل ہم ایک رشتہ آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے شہر مکہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے تذکرہ کیا، اور میں نے ابتدائی حصے میں آیات بینات اسی سورہ بلد کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب اس لیے کہ تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اس باپ کی بھی قسم ہے، والد کی قسم، وَمَا وَلَدَ، اور جو بچہ وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے والے کی بھی قسم۔ ان قسموں میں اللہ پاک حضور کے میلاد کی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ لا اقسم میں جو لا آیا ہے اس کی 4 تفاسیر ہیں۔ میں ان تفاسیر کی طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ پھر وہ جو مضمون کل کے مضمون کے ساتھ میں نے نتھی کرنا ہے، جوڑنا ہے، وہ موضوع پھر ادھورا رہ جائے گا۔ مدینہ طیبہ میں اور مکہ المکرمہ میں تعلق کیا ہے؟ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی مکہ میں اور ہجرت کر کے حضور مدینہ چلے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے مکہ کو حرم بنایا، آقا علیہ السلام نے مدینہ کو حرم بنا دیا۔ اب یہ 2 حرم ہیں جنہیں ہم حرمین شریفین کہتے ہیں، یہ 2 حرم ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک تعلق ہے۔ گویا میں نے محرم الحرام کی ایک گفتگو میں غالباً پدری میں یا گردنوا میں کسی مقام پر زمین کی آغاز کا ذکر کیا تھا کہ زمین کیسے وجود میں آئی۔ جو لوگ اس میں شریک تھے وہ جانتے ہیں کہ پانی جب جال پیدا ہوا، حرکت کرنے لگا، گھومنے لگا، تو اس کے اوپر جھاگ بن گئی۔ جب جھاگ بنی تو وہ جھاگ سینٹر مقام پہ جمع ہوئی۔ چونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ابھی زمین نہیں بنی تھی، سینٹر مقام پہ جمع ہوئی، اور جھاگ چونکہ مقدار میں بہت زیادہ تھی، وہ جھاگ خشک ہونے لگی، تو خشکی کو ہی زمین کہتے ہیں۔ پہلی وہ خشکی جو وجود میں آئی وہ اس سنٹر میں تھی جو جھاگ کا مرکز تھا، اور وہ مقام مکہ المکرمہ اور کعبۃ اللہ کی سرزمین ہے۔ اسی جھاگ کا ایک ٹکڑا اس مرکزی جھاگ سے الگ ہوا، اور وہ پانی پر جھاگ تیرتی ہوئی 300 میل دور ہٹ گئی اور وہاں جا کے ٹھہری۔ چونکہ اتنے دیر میں پانی ٹھہر گیا، وہ دوسرا ٹکڑا جو الگ ہوا تھا وہاں جا کے ٹھہرا، وہاں خشک ہو گیا۔ وہ زمین مدینہ المنورہ کی زمین ہے۔ تیسرا ٹکڑا جو اس سے جدا ہوا، خشک ہوا، وہ طائف کی سرزمین ہے، شہر طائف، مکہ سے 80 کلومیٹر دور شمال کی جانب طائف شہر آباد ہے۔ طائف کو اللہ پاک نے طائف کہا،
اسے اعزاز حاصل ہے اس شہر کو کہ اس شہر کی مٹی نے پہلی دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا تو اس طواف کی وجہ سے اس شہر کو بھی طائف کہنے لگ گیا، اس جگہ کا نام طائف پڑ گیا۔ تو چونکہ اس نے اس بڑی جھاگ کے گرد چکر کاٹے، طواف کیا، اور کعبہ چونکہ یہاں بننا تھا، اس مٹی نے کعبے کا طواف کیا تو طائف شہر بن گیا۔ اب ان کے درمیان ایک ربط ہے، تعلق ہے شہروں کے درمیان، تو آئیں اس تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے میرے بعض بزرگ، میرے بعض دوست اور نوجوانوں کا تو مجھے پتا ہے کہ بے شمار آپ کے پاس معلومات ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں، لیکن ممکن ہے جو بات میں بیان آج کر رہا ہوں یہ زندگی میں آپ پہلی بار سن رہے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جو آقا علیہ السلام کی نسبت سے یہ ہجرت کے تعلق کے علاوہ بھی پہلے سے قدیمی تعلق چلا آ رہا ہے کہ پہلا شہر، پہلی سرزمین اور پہلا گھر جو اللہ کا اس زمین پہ بنا وہ مکہ المکرمہ میں، دوسری وہ زمین جو وجود میں آئی، خشک ہوئی وہ جھاگ اور زمین نمودار ہوئی، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارادہ ہی یہ تھا، اس کی مشیت ازلی کی پلاننگ ہی ایسی کہ ان دو شہروں کو اللہ پاک نے فضیلت زمین کے کل شہروں پر جو دے دی، تو ان شہروں کی فضیلت کا جو سبب بنا وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا آج میلاد ہم منا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان دو شہروں میں جن لوگوں کو آباد کیا، وہ بھی یاد رکھ لیں نسبت محمدی سے ہی آباد کیا۔ مکہ شہر کس نے آباد کیا؟ پہلا فرد جو مکہ شہر میں آباد ہونے کے لیے آیا اس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو بھی دودھ پی رہے کہ اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین پر جہاں کوئی آبادی نہ تھی، کوئی گھر نہ تھا، اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک ان کی ماں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ساتھ ہے، اور ایک اسماعیل علیہ السلام اس شہر میں آ کے آباد کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا دادکا خاندان، ددیال حضور کے، اسی سے پھر آگے نسلیں چلی۔ آقا علیہ السلام کا وہ نور جو ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، منتقل ہو کے اسماعیل علیہ السلام میں آیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وہ نور چلتا آیا، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا جان میں وہ نور چمکا۔ ادھر چونکہ حضور ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تھے، اللہ پاک جانتا تھا اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، تو مدینہ میں پہلا شخص جو آ کے آباد ہوا وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی شمعون تھے۔ یہ بھی غالباً میں پہلے کسی جگہ بیان کر چکا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے زمین کی سیر کے لیے نکلے، جب اس سرزمین پہ پہنچے تخت زمین پہ رکھ دیا، ہوا کو حکم دیا میرا تخت اتار، اس وادی میں داخل ہوئے، مدینہ کی وادی میں، تو تخت زمین پہ آ گیا۔ اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے، عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ نمدار آنکھوں سے درود و سلام پڑھتے ہوئے ساری سرزمین مدینہ کا پیدل سفر کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ ابھی ایک شخص بھی یہاں آباد نہیں تھا۔ جب اس وادی سے نکلے جسے مدینہ کی وادی کہتے ہیں، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اب ہوا کو حکم دیا میرا تخت یہاں لے کے آ۔ اب وہ پیغمبر پھر تخت
تخت پر سوار ہونے لگے تو شمعون آپ کا امتی تھا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی اتنا تو بتا دیں کہ ہم پہاڑوں کے اوپر سے گزرے، جنگلوں کے اوپر سے گزرے، سمندروں کے اوپر سے گزرے، تخت ہوا میں تھا اور ہم سارے زمین کو تکتے آ رہے تھے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ تخت پہ سوار نہیں ہوئے، پیدل چلے اور رو رہے تھے؟ سارے راستے میں کلام نہیں کیا، کندھے جھکے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، عاجزی کے ساتھ چل رہے ہیں اور بڑی عقیدت اور محبت سے اس ساری سرزمین کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ نبی آخر الزمان جو اللہ پاک نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ اس شہر مدینہ میں آئے گا، اس لیے میں اس شہر میں پیدل چلا ہوں۔ اس شمعون نے عرض کی، سرکار اگر آپ نے خبر دے ہی دی ہے کہ وہ آنے والا رسول محمد اس سرزمین پہ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اجازت دے دیں، میں ان کا بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں تاکہ جب رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پہلا وہ شخص سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور عرب کو عرب کا نام دینے والے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس سارے علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نام اس 3 حصوں کی سرزمین کا سلیمان علیہ السلام نے عرب عطا کیا جو آج تک عرب کہلا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس شمعون کی پھر آگے نسل چلی، وہ یہاں بیٹھا، اپنا گھر بنایا، انتظار کرتا رہا کہ شاید حضور آج آ جائیں، کل آ جائیں، اگلے دن آ جائیں۔ نبی کے انتظار میں بیٹھا، چونکہ سارے نبیوں نے خبر دی تھی کہ وہ یثرب کی سرزمین پہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے اس امتی شمعون کی ساری زندگی انتظار میں گزر گئی، اب اس کی چونکہ اولاد وہاں پیدا ہوئی، اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا، ساری اولاد سارے قبیلے کو جمع کر کے کہا بیٹو بیٹیوں سنو، میں ایک نبی کے انتظار میں یہاں بیٹھا رہا، اب عمر ختم ہو رہی ہے، مجھے نہیں امید کہ میری زندگی میں وہ نبی آئے، لہذا میں ان کے نام پر ایک خط لکھ رہا ہوں، پتھر کی سلیں منگوائی، 5 تختیاں پتھر کی اس سلیمان علیہ السلام کے امتی شمعون نے لکھ ڈالی حضور کے لیے، وہ 5 تختیاں لکھ کر اپنی اولاد کو دے دی کہ میرا یہ محبت نامہ سنبھال کے رکھو، جب وہ نبی آخر زمان آ جائیں تو یہ تختیاں ان کے حوالے کر دینا۔ حضرات گرامی، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی سیر اصل گفتگو کی، ان تختیوں پر اور اس شمعون پر۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ تختیاں اس مدینہ طیبہ میں اس شمعون کی نسل میں نسل بعد نسل منتقل ہوتی ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، حضور جب ہجرت کر کے گئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تو آقا علیہ السلام ابو ایوب انصاری سے پوچھا، ابو ایوب میرے نام کیا، جو 5 تختیاں لکھی گئی تھی وہ کہاں ہیں؟ ابو ایوب انصاری کانپنے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے، عرض کرنے گے آقا میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کے نام پر لکھی گئی تختیاں میرے گھر میں ہی ہیں، لیکن حضور واقعہ یہ ہوا کہ میرے جو والد ہیں، ابو ایوب انصاری کیا کہتے ہیں، میرے جو والد ہیں، یہ ابھی بچپن کا دور تھا، معصوم تھے
کہ میرے دادا فوت ہونے سے پہلے میرے دادا نے میرے والد کو معصوم سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے وہ تختیاں اس گھر میں کہیں چھپا دی تھی، اور میرے والد کو بچپن میں ہی دادا نے کہا تھا کہ اس نبی جس کا انتظار میری نسلیں کرتی چلی آ رہی ہیں، ان کے نام پر لکھی گئی 5 تختیاں اس گھر میں نے چھپا دی ہیں، جب وہ نبی آئے تو یہ تختیاں ان کے سپرد کر دینا۔ ابو ایوب کہتے ہیں میرا والد چونکہ بہت چھوٹا تھا، اتنا اسے یاد رہا کہ تختیاں گھر میں ہیں، لیکن یہ بات بھول گیا کہ دادا نے رکھی کہاں تھی، چھپائی کہاں ہے۔ دادا نے وہ جگہ بتائی ہے، لیکن میرا والد بھول گیا۔ تو والد نے مجھے خبر اتنی دی ہے کہ ہمارے اس گھر میں نبی کے نام پر لکھی گئی 5 تختیاں موجود ہیں، لیکن آقا میں پتہ نہیں، کیونکہ والد نے مجھے بتایا نہیں۔ اب میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ وہ کہاں ہیں اسی گھر میں، چھپائی ہیں کہیں خبر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسکرائے اور فرمایا ابو ایوب تجھے خبر نہیں تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے ساری خبریں عطا کر دی۔ حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو بلایا، فرمایا علی یہ جو درمیان کا دروازہ ہے ابو ایوب کے گھر کا، اس درمیان کے دروازے کے اوپر اس مٹی کو ہٹا، تختیاں یہاں اندر رکھی ہوئی ہیں، درمیانی دروازے کے اوپر، دروازے سے اوپر جو حصہ ہوتا ہے جہاں آج آپ لنٹر لگاتے ہیں، یہاں سے جب مٹی ہٹائی گئی کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر کی 5 سلیں جنہیں ہم تختیاں کہہ رہے ہیں، وہ سلیں وہاں پر پڑیاں موجود تھی، ان پڑیوں کو نکالا گیا، اس پر شمعون کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی تحریر موجود تھی۔ آقا نے علی المرتضیٰ کو کہا علی ذرا پڑھ کے سنا کیا لکھا ہے۔ گویا میں مضمون یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مکہ میں آقا کا ددیال خاندان داد کے آباد ہوتے ہیں، مدینہ میں یہ جو شمعون آباد ہوا اور اس کی نسل جو آگے چلی، یہ آقا علیہ السلام کا سارا ننیال خاندان آباد ہو گیا۔ اب آئین کا رشتہ اور تعلق کیا ہے؟ پہلی بار آپ سن رہے ہو کہ حضور کے نانکے کی تحت، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ننیال نانکے حضور کے کتنے مدینہ۔ اب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، وقت گزرتے گزرتے نشانیاں اس دور میں بڑی چمک کے مکمل طور پر سامنے آ گئی جو جناب عبد المطلب کا دور تھا، چونکہ دادا تھے حضور کے۔ اب آقا علیہ السلام کی ولادت قریب تھی، جناب عبد المطلب میں وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی جو حضور کے دادا کو تھی۔ عبد المطلب نے ایک بار بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، توحید پر قائم ہے، دین ابراہیم پر قائم ہے۔ مکے میں یہ خاندان سارا جو آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد ہے، یہ سارے کے سارے توحید کو ماننے والے ہیں، ملت ابراہیمی پر قائم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کے گھروں میں بت نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بتوں کے ماننے والے نہیں تھے۔ مکے والے کہتے تھے کہ ان کا خدا پتہ نہیں کون سا۔ حضرات گرامی قدر، جناب عبد المطلب خواب دیکھتے دادا حضور کے، خواب میں انہیں کہا جاتا ہے کہ آب زمزم کا جو کنواں ہے اسے دریافت کرو، دوبارہ کھودو۔ عبد المطلب یہ خواب دیکھتے ہیں، اہل مکہ کو جمع کرتے ہیں، مکہ والوں کو کہا کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا، ہم سارے جانتے تو ہیں کہ زمزم کا کنواں جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگنے سے نکلا تھا وہ ہے مکے میں، کعبے کے قریب ہی ہے، لیکن
عرصہ گزر گیا، وہ دب گیا زمین میں، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن اللہ پاک نے خواب میں مجھے کہا کہ اس زمزم کے کنویں کو دریافت کر، دوبارہ اسے کھودو۔ مکے والے ہنس کے ٹال کے کہنے لگے پاگل ہے، کیا پتا کہاں ہے، مکہ چھوٹا شہر تھوڑی ہے، وہ اتنا بڑا اس زمانے میں بھی شہر تھا، حضور کے زمانے میں 10 لاکھ آبادی تھی مکہ کی۔ آقا کا جو زمانہ تھا زہری حیات کا، مکے کی آبادی کتنی تھی؟ 10 لاکھ کی آبادی تھی۔ کنواں کہاں ہے کوئی پتہ نہیں۔ اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے امیر کہنے لگے ہم خرچے نہیں کرتے، 1 ٹکا بھی نہیں لگاتے اس کام پہ۔ وقت گزر گیا، دوبارہ خواب آیا۔ اس خواب میں پھر مالک کائنات نے عبد المطلب کو کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں نکال۔ پھر بیدار ہوئے، مکہ والوں کو پھر جمع کیا، بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، دعوت کی، ان کے سامنے یہی بات رکھی، مجھے خواب آیا، مجھے حکم دیا گیا کہ زمزم کا کنواں نکالیں، کیونکہ مکے میں پانی کی بڑی قلت تھی، حاجیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا پانی کا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو ددیال خاندان ہے، حضور کے چچا جان جناب ابو طالب، آقا علیہ السلام کے دادا جان جناب عبد المطلب، آپ کے پردادا جناب ہاشم، اور اوپر کے جتنے بھی آبا و اجداد تھے، یہ سارے کے سارے کعبے کے متولی تھے۔ حج یہی کروایا کرتے تھے، لوگوں کو حج یہی پڑھایا کرتے تھے، خطبہ حج یہی دیا کرتے، حاجیوں کے لیے رہائش کا انتظام یہی کرتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام یہی کرتے، ان کے پانی پلانے کا، ان کے غسل کا، طہارت کا سارا سسٹم اسی خاندان کے ذمہ تھا۔ نسلوں سے ان کی وراثت میں یہ بات چلی آ رہی تھی، اور انہیں اعزاز حاصل تھا۔ حضرات گرامی قدر حتیٰ کہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پتہ ہے کیسے پانی پلاتے تھے؟ جب ان کا زمانہ آیا تو جناب ابو طالب نے حاجیوں کے لیے شربت کا انتظام کیا۔ خود غریب تھے، اتنے امیر نہیں تھے، جب دولت تھی تو شربت کا آغاز کیا تھا کہ میرے آبا و اجداد سے نوکری مجھے ملی ہے حاجیوں کے اعزاز میں۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، وہ امیری ختم ہو گئی، اب غریبی آ گئی، تو جناب ابو طالب لوگوں سے ادھار لے کر بھی شکر اور گڑ لیتے اور حاجیوں کے لیے شربت بنایا۔ پھر سارا سال وہ ادھار ختم کراتے رہتے، لوگوں کو پیسے واپس دیتے رہتے۔ ان کا یہ حال۔ جناب عبد المطلب کو 2 دفعہ خواب آ چکا، اب تیسری دفعہ پھر خواب آیا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ تیسری دفعہ خواب آیا، خواب میں پھر حکم ملا عبد المطلب زمزم کا کنواں نکال۔ خواب میں ہی جو بندہ پریشان تھا پوچھتا ہے کہ مجھے حکم دینے والے کوئی نشانی تو بتا کہ زمزم ہے کہاں۔ خواب میں پھر کیا تکتے ہیں کہ ایک کوا اڑتا ہوا آتا ہے، ساتھ آواز آتی ہے عبد المطلب دیکھ، یہ کوا جس جگہ بیٹھے گا جہاں چونچ مارے گا اسی کے نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ اور ساتھ کہا گیا کہ تو کل تیار ہو، کوئی مانے یا نہ مانے تیرے ذمہ یہ کام ہے، کل جب تو نکلے گا زمزم کے کنویں کی تلاش میں تو پھر ہم اس کبے کو بھیجیں گے، پھر آئے گا زہری آنکھ میں دیکھے گا، اور جہاں کوا آ کے بیٹھے گا چونچے زمین پہ مارے گا وہی زمزم کا کنواں ہوگا۔ جناب عبد المطلب بیدار ہوئے، آواز ابھی گونج رہی تھی کانوں میں،
تہیہ کر لیا کہ اب مکے والے ساتھ دیں یا نہ دیں، وہ کوا آئے گا میں کنواں نکالوں۔ ایک اس زمانے میں آپ کا بیٹا تھا جناب حارث، ایک ہی لڑکا عبد المطلب کے، آپ نے صبح صبح پھر اہل مکہ کو بلایا، جمع کیا، پیغام بھیجا، سین کعبہ میں لوگ جمع ہوئے، پھر آپ نے بتایا اب مجھے خواب آیا ہے، تیسری دفعہ پھر اب کنواں ہم نے نکالنا، تم میں سے کون میرا ساتھ دے؟ اہل مکہ نے کہا کہ یہ جس علاقے کی نشاندہی تو کر رہا ہے یہ ہے ہی تمہاری اپنی زمین، یہ ایریا تمہارا ہے، اس کھیوٹ میں ہم میں سے کسی کا کوئی خسرہ نمبر نہیں ہے، کھیوٹ بھی تمہارا ہے، تمہارے خاندان کا، گندی جگہ، ہم یہاں اس کام میں تیرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، کوئی بندہ بھی اس زمین کا مالک نہیں بنا۔ کسی نے کہا یار میرا بھی نمبر ساتھ لگتا ہے، میں بھی ہیلپ کرتا ہوں۔ سب لوگوں نے کہا تو جانے اور تیرا کام جانے، لوگوں نے کہا مل ہی نہیں سکتا، صدیوں سے وہ کنواں ختم ہو گیا، ریت اس کے اوپر چڑھ گئی، اب نہیں ملے۔ جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تلاش میں جا رہا ہوں اور میں نکالوں گا۔ اپنے بیٹے حارث کو کہا پتر اٹھ، چلتے ہیں وہ کنواں تلاش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اس خواب پہ عمل کرنا۔ نور محمد پیشانی میں چمک رہا تھا، عبد المطلب بیلچہ لیتے ہیں، کسی لیتے ہیں جسے کئی آپ کہتے ہیں، وہ اٹھائی چل پڑے۔ ایک بیٹا ساتھ ہے، اس کی عمر بھی 10-12 سال ہے، وہ گبرو جوان بھی نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب اکیلے نکل کھڑے، وہ جو خواب میں رات کو نکلے تھے نا، اسی راستے پہ خواب یاد ہے، اسی راستے پہ چل پڑے۔ جب سین کعبہ سے تھوڑے بیر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کوا اڑتا ہوا آ رہا ہے جو خواب میں دیکھا تھا۔ قدم تیز بڑھا دیے کہ کوا کہیں زیادہ آگے نہ چلا جائے، دوڑے، اب کوا زمین کی طرف آ رہا، اور ٹھیک کوا اس جگہ جا کے بیٹھا اور زمین پہ اپنی چونچ مارنے لگ گیا جہاں مکے والے اپنا گوبر، گندگی، کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے اور ڈھیر لگا ہوا تھا، یعنی مکے کے کعبے کے قریب سب سے گندی جگہ وہی تھی۔ اس زمانے میں لوگ یہاں گندگی پھینکتے تھے، اپنے گھروں کی صفائی کرتے، کوڑا کرکٹ ڈھیر لگا ہوا تھا یہاں پھینک جاتے۔ کوا بھی اسی جگہ آ کے بیٹھا، چونچے مارنے لگ گیا۔ مکے والے تماشا دیکھ رہے کہ گندی جگہ کا انتخاب عبد المطلب کر رہے اور کہتے ہیں کہ زمزم یہاں ہے، مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا، چھوڑیں اسے۔ جناب عبد المطلب گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، رکے نہیں، کام پہ لگ گئے، ساری گندگی صاف کی، ڈھیر وہاں سے اٹھا دیا۔ اب ریت آگے، ریت کی کھدائی شروع کر، بڑا ٹائم لگا، کئی دن لگ گئے، اور ہر روز مکے والے ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، آتے جاتے، زبانیں تان دراز کرتے، بولیاں بولتے، ان کا دل ساتھ ٹوٹتا، لیکن وہ خواب یاد آتا تو پھر ہمت آ جاتا۔ یہ نور محمد تھا تو ہمت آ جاتا۔ پھر اگلے دن تازہ دم ہو کر باپ بیٹا دونوں کام پہ لگ جاتے، کئی دن لگ گئے، حتیٰ کہ کھدائی کرتے کرتے وہ جگہ آگے نیچے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگنے سے پانی نکلا تھا، بعد کے زمانے کے لوگوں نے وہاں باقاعدہ طور پر پتھر لگا کے کنواں بنا دیا تھا، وہ کنویں کے آثار نظر آ گئے، نیچے پتھر آ گئے، دیکھ رہے ہیں کہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر بھی ریت ہی ریت، کنواں نظر آ گیا۔ جب کنواں نظر آیا تو چہرہ کھل اٹھا، نعرہ بلند کر دیا، اللہ کی حقانیت کا آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا۔ مکے والوں نے سنا عبد المطلب کی آواز نعرے کی پیدا ہوئی ہے، کوئی چکر ہے، دوڑو۔ اب جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا وہ زمزم تو نکل آیا، کنواں تو یہی ہے جہاں کھدائی کی ہے۔ اب ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا، یہ کہتا یہ تو میری زمین تھی، دوسرا کہتا وہ خسرہ نمبر میرا ادھر ملتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کھیوڑ میں بھی حصہ دار تھا۔
اب سارے حصے دار بننے کے دعویدار ہو گئے، پھڑا پڑ گیا۔ عبد المطلب کمزور تھے، وہ طاقتور جو تھے اس زمانے کے جاگیردار، اس زمانے کے سرمایہ دار، اس زمانے کے وڈیرے دولت والے، اب وہ اپنی زمین کا حق جتانے بیٹھے۔ مکے میں عجیب جھگڑا کھڑا ہو گیا، کئی پریوں، کئی جرگے، کئی میٹنگیں ہوئی، کسی جگہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، چونکہ ہر کوئی زمزم کا مالک بننے کے لیے تیار تھا۔ سارے جانتے تھے کہ نبی کے قدموں سے نکلنے والا ایک کنواں، اس کا پانی ختم نہیں ہوگا، جانتے سارے تھے۔ پہلے نزدیک کوئی نہیں آتا تھا، اب جب آثار پیدا ہو گئے، کنواں واضح نظر آ گیا، اب ہر ایک اس کا مالک بننے کا دعویدار ہو گیا۔ ادھر جناب عبد المطلب اکیلے، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ کل جب میں نے کہا تھا کہ او کھدائی کرو تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، آج مالک بن بیٹھے، پانی کا انتظام ہم کرتے ہیں، تو یہیں سے ہم پانی حاجیوں کے لیے نکالیں گے، تو اس کی ذاتی ملکیت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ کیا حاجیوں سے بھی کمائی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں عبادت کے لیے، تو ہم انہیں لوٹیں گے نہیں، فی سبیل اللہ انہیں دیا کریں۔ لیکن کسی پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ بالآخر ایک فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ ہوا کہ ملک شام ایک کاہن ہے، بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، اس کے پاس سارے چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے کہ حق پر کون ہے۔ عبد المطلب نے کہا مجھے منظور ہے، اسی سے فیصلہ کروا۔ 20 بندے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تیار ہوئے کہ ان کا خرچہ بھی عبد المطلب دے گا۔ 20 بندے اہل مکہ کی طرف سے، 40 بندوں کا یہ قافلہ ملک شام کے لیے چلا کہ اس کاہن سے، عالم سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو فیصلہ اس نے کر دیا۔ اللہ کی قدرت اور شان، راستے میں گئے، صحرا تھا، یہ قافلہ 40 افراد کا رستہ بھول گیا۔ جب رستہ بھول گئے، کئی دن تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، رستہ نہیں ملا، حتیٰ کہ نوبت جہاں تک پہنچی، ان کے پاس جو خوراک تھی 40 افراد کے پاس، وہ ساری ختم ہو گئی، پانی تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب سکت نہیں تھی، چلیں، مایوس ہو کے ادھر ہی بیٹھ گئے، کہنے لگے اب ہماری اس صحرا میں موت، کہیں رستے کا نام و نشان نہیں، چلو اس طرح کرتے ہیں۔ پلان انہوں نے تیار کیا کہ مل کے سارے قبریں کھود لیتے اور ہر بندہ اپنی قبر کے پاس بیٹھ جائے، جو پہلے مر گیا اسی کو وہیں سے دھکا دے کے قبر کے اندر پھینک دے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سب لوگوں نے قبریں تیار کر لی، جناب عبد المطلب نے اپنی قبر نہیں کھودی، سب قبروں کے پاس بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ موت کب آئے گی۔ نڈھال اتنے ہو چکے، مایوس اتنے ہو چکے۔ اب جب جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کا یہ حال ہے، تو آپ نے آخری خطاب کیا، اٹھے اور اٹھ کے کہا لوگو تم خام خواہ ضد پہ اڑ گئے، میری کیوں نہیں مانتے؟ میں اب بھی تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس وقت بھی میری مان لو، میرے پیچھے چلو، جدھر میں تمہیں کہوں گا اس رخ پہ چلو تو ہم منزل کو پہنچ جائیں گے۔ مایوسی نہیں ہے، ہمت کرو، اٹھو۔ اب لوگ چونکہ مرنے کے انتظار میں تھے، قبریں کھود چکے تھے، انہوں نے کہا یار مر تو ویسے ہی جانا، چلو اس کی مان ہی لیتے۔ 40 افراد نے تہیہ کر لیا کہ جناب عبد المطلب کی بات مان لیتے ہیں، مر تو ویسے بھی جانا ہے نا، کتنے دور تک ہمیں لے کے جائے گا۔ تیار ہو گئے۔ جب جناب عبد المطلب کے نیت کر کے وہ تیار ہو کے پیچھے چلنے کے لیے اٹھے، جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میں اپنی سواری اٹھاتا ہوں، اونٹ کو اٹھاتا ہوں، چلتے میں تمہیں رستہ دکھاؤں گا۔ اللہ کی شان، ممکن ہے یہ بات بھی آپ پہلی بار سن رہے،
آپ نے اپنے اونٹ کو پیر مارا، ٹھوکر ماری، اٹھنے کا حکم دیا۔ جو ہی اونٹ اٹھا نیچے سے پانی کا فوارہ نکلا۔ صحرا میں، ریت میں اونٹ بیٹھا ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لوگ مایوس ہو کے قبریں تیار کر کے بیٹھے کہ جناب عبد المطلب نے جب دیکھا کہ لوگ اب میرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اونٹ کو اٹھایا، ٹھوکر ماری، اونٹ اٹھا، نیچے سے پانی کا فوارہ نکلا، سارے دوڑ پڑے پانی کی طرف، رج کے انہوں نے پانی پیا، پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ریت پہ بہنے لگا، اس پانی کو روکا گیا، اونٹوں کو پلایا گیا، مشکیزیں بھر لیے گئے۔ اب جب سارے پانی پی کے زندگی میں آ گئے، مایوسیاں ختم ہو گئی، مشکیزیں بھر گئے، جانور پانی پی چکے، اب عبد المطلب نے مہار پکڑی اور کہا چلو چلتے ہیں، شام اس رخ پہ ہے۔ اب وہی لوگ جو فیصلہ کروانے جا رہے تھے کہنے لگے عبد المطلب اب کسی کاہن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا کیا فیصلہ ہو گیا؟ 40 آدمی بول پڑے، کہنے لگے جو خدا، جو تیرا خدا ہے، تجھے اس صحرا میں مرتے ہوئے کو پانی دے سکتا ہے، زمزم کا کنواں تجھے دے سکتا ہے۔ سب لوگوں نے فیصلہ کر دیا زمزم کا مالک عبد المطلب ہے۔ وہ جب لوگوں نے تنگ کیا تھا نا زمزم کے کنویں پر، مالک بنے تھے، اس مقام پر عبد المطلب نے دعا کی تھی، مولا مجھے 10 بیٹے عطا کر، ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر۔ پھر واپس پلٹے، ان 40 لوگوں نے مکے والوں کو کہا چھوڑ دو، ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ہم نے صحرا میں اس طرح پانی پیا۔ اس کنویں کا مالک عبد المطلب، تو زمزم ملکیت میں آ گیا حضور کے دادا، سب نے دستخط کر دیے، مان گئے ٹھیک ہے یہ تیری زمین اور تو اس کا مالک، جس طرح چاہے اس کا مصرف کر۔ حضرات گرامی قدر، پھر عبد المطلب کے ہاں اللہ پاک 10 بیٹے دیے۔ کتنے بیٹے دیے؟ 10 بیٹوں میں سب سے جو خوبصورت تھا، جو ان ستاروں میں ایک چاند تھا، اس کا نام عبداللہ، جو آقا علیہ السلام کے والد گرامی قدر ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اس عبداللہ کے والد ہونے کی قسم ہے کہ اس نے بیٹا محمد جیسا پیدا۔ اب سوچیں ذرا عبد المطلب کے ہاں جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو کیا شان ہوئی ہوگی۔ وہ نور جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا، اب وہ نور آ گیا جناب عبداللہ کے اندر۔ اور پتہ ہے کہ وہ نور آنے سے پہلے جناب عبد المطلب، ابھی حضرت عبداللہ کی ولادت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی ان کے والد کی، کہ یہ نور پیشانی میں لے کے جناب عبد المطلب ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ جب تجارت کے لیے ملک شام میں گئے تو وہاں تاجروں سے تو ملاقاتیں ہوئی، سودا سلف بیچا خریدا، تجارت کی۔ ایک عالم دین کی نظر عبد المطلب پہ پڑی، وہ انجیل کا، تورات کا عالم تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا، کسی کام کی غرض سے منڈی میں آیا۔ جب اس نے مکے والے اس قافلے میں عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب جدھر عبد المطلب وہ پیچھے پیچھے چل رہا، حتیٰ کہ عبد المطلب اپنے خیمے میں آ گئے، وہ عالم دین بھی وہاں آ گیا۔ اس نے آ کے الیکس کی بات چیت کی اور کہنے لگا اے عرب کے ہاشمی بزرگ، میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر کھانے پہ آ۔ عبد المطلب حیران کہ نہ کوئی واقف کار، نہ کوئی تعلق دار، اور لوگ اسے بڑا بزرگ سمجھ رہے ہیں، عالم سمجھ رہے ہیں، میری دعوت کیوں کرتا؟ آپ نے اس کی دعوت قبول کر اس کے گھر چلے گئے۔ جناب عبد المطلب جب اس کے گھر گئے، اب دعوت کھانا تو تھا ہی، اس عالم دین نے خاص کمرے میں لے جا کر جناب عبد المطلب سے کچھ باتیں کرنی شروع کی۔
کہنے لگا عبد المطلب ہماری کتابوں میں تم چونکہ مشرک لوگ ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہو، امی لوگ، ہمارے پاس کتاب کا علم، ہماری کتابوں میں ایک نبی کا ذکر ملتا جو نبی آخر زمان، اس کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی، ان قریب وہ نبی آنے والا۔ اے عبد المطلب میں نے تجھے دیکھا تو باقی ساری نشانیاں تیری ذات میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کے دادا ہونے کی پوری ہیں، لیکن ڈرتا تھا، میں نے بہر بات نہیں کی۔ اب میں ذرا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے کہا دیکھ، اس نے ہاتھ سے الٹا کیا، انگوٹھے دیکھے، ہاتھ دیکھا، پاؤں دیکھے، جسم دیکھا۔ کہنے لگا عبد المطلب اگر اجازت دے، آخری بات جو دیکھنا چاہتا ہوں جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے اجازت دی جو دیکھنا دیکھ لیں۔ اس نے کہا مجھے اپنے نتھنے دیکھنے دے، اندر سے، ناک اندر سے دیکھنے دے۔ اجازت دی، اس نے غور سے عبد المطلب کے ہاتھوں کو دیکھا، نتھنوں کو دیکھا۔ اب پیچھے ہٹ کے سامنے ادب کے ساتھ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ ہے بزرگ عالم دین، تورات کا، انجیل کا حافظ، ادب سے بیٹھ کے عرض کرنے لگا کہ جناب کیا آپ نے قبیلہ بنی زہرہ میں کوئی رشتہ قائم کیا؟ کون سے قبیلے کا میں نے نام لیا؟ قبیلہ بنی زہرہ۔ جناب عبد المطلب نے کہا نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے۔ اس عالم دین نے کہا عبد المطلب سن، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ایک ہاتھ میں حکومت ہے، تیرے دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے۔ میرا علم مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس نبی کی علامتیں ہماری کتابوں میں ہیں تو اس کا دادا بنے گا، لیکن حیرت ہے کہ ابھی تک قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ تیرا کوئی رشتہ تعلق نہیں۔ اس کا مطلب ہے زمانہ ابھی باقی رہتا۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا تو بتا۔ اس عالم نے کہا خدا کی قسم کھاؤں، جس دن تیرے قبیلے قریش اور بنی ہاشم کا قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ رشتہ ناتا طے ہو گیا، وہ نبی زمانے میں آ جائے گا۔ اب سارا قبیلہ بنی زہرہ مدینہ میں رہتا تھا اور مدینہ کے گرد رہتا تھا۔ مکے میں قبیلہ بنی زہرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عبد المطلب بھی یہ بات جانتے تھے کہ قبیلہ بنی زہرہ رہتا کہاں ہے؟ مدینہ۔ ایک رشتہ اس سے پہلے مدینہ سے ہو چکا تھا، وہ رشتہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جناب عبد المطلب کے جو والد ہیں ان کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم سال میں 2 دفعہ ملک شام تجارت کے لیے جاتے، ایک سردیوں میں سفر ہوتا، ایک گرمیوں میں سفر۔ لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، یہ روایت جناب ہاشم نے شروع کی جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ لإیلاف قریش کی سورت جو اتری ہے یہ اسی سفر کی نشاندہی کرتی ہے اور اسی پر بات کرتی ہے۔ جناب ہاشم جب جاتے ملک شام میں تو راستے میں آتا تھا مدینہ شہر، اس زمانے میں یثرب نام، یہ آتے بھی جاتے بھی وہاں ٹھہرتے قیام کرتے، واپس آتے بھی وہاں قیام کرتے۔ ان کی دوستی ہو گئی وہاں کے مدینہ کے سردار کے ساتھ۔ اب وہ دوستی آگے بڑھی تو رشتہ داری میں بدل گئی۔ سردار مدینہ جناب وہب نے جناب ہاشم کو آفر کیا کہ جناب بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد صرف ایک بیٹی دی ہے، میرے جوڑ کا یہاں کوئی سردار نہیں۔ مدینہ بڑی دولت، بڑا مال، بڑی جاگیریں، بڑی جائیدادیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اب یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے، میری عزت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ جب آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے تو
پھر تو میری پورے عرب میں عزت بن جائے گی کہ پہلے مدینہ میں میری عزت ہے، اب مکہ میں اور دیگر جتنے قبائل ہیں ان سب کو پتا چل جائے گا کہ اس شخص کی رشتہ داری کس کے ساتھ ہوگی ہے، آپ کے قریشیوں کے ساتھ۔ جناب ہاشم نے سلمہ کے ساتھ شادی کر، یہ پہلا رشتہ تعلق ہوا مکے اور مدینے کے درمیان۔ آقا علیہ السلام کے یہ پردادا کی میں بات کر رہا ہوں۔ جناب سلمہ کے ساتھ جب شادی کر تو اس میں ایک معاہدہ طے پایا، ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ سردار مدینہ کہنے لگا کہ چونکہ میری کل اولاد صرف ایک بیٹی ہی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں بیٹی سے بڑی پیار کرتا ہوں۔ اے عبد المطلب، آپ اس سفر میں شادی کریں اور مکہ اپنی بیوی کو لے جائیں، میری بیٹی کو۔ 6 مہینے آپ رہیں گے نا مکہ میں، تو یہ 6 مہینے آپ کے ساتھ رہے گی مکہ میں۔ جب آپ تجارتی سفر کے لیے 6 مہینے کے بعد آئیں، اس وقت تک آپ کا گھر یہاں تیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ میری بیٹی کو واپس لے آنا، یہاں پھر ٹھہرے گی۔ آپ شام چلے جانا، واپس آنا تو آپ میرے گھر نہیں ٹھہریں گے، اپنے گھر میں ٹھہریں گے، جو آپ کے لیے اپنا طے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب 6 مہینے حضرت سلمہ آقا علیہ السلام کی کیا لگتی ہے رشتے میں؟ پردادی۔ وہ مکے میں رہی، 6 مہینے کے بعد سفر کر کے جب واپس گئے، اب اگلے سفر کو پھر نصیب نہ ہوا، جناب ہاشم فوت ہو گئے۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو بھی معصوم تھا، دودھ پی رہا تھا، اس کا نام تھا شیبہ۔ شیبہ نام اس لیے رکھا کہ جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو سر کے سارے بال سفید تھے، پیدا ہوتے ہی بچے کے سر کے سارے بال سفید تھے۔ اب سفید بالوں والوں کو عربی زبان میں شیبہ کہتے ہیں، سفید بالوں والا۔ شیبہ کا معنی کیا ہے؟ سفید بالوں والا۔ یہ نام رکھا تھا مدینہ طیبہ کے جو علماء تھے، انہوں نے جب یہ بات مشہور ہوگی کہ بچہ پیدا ہوا مدینے میں سلمہ کے ہاں، جس کے سارے سر کے بال سفید ہیں، تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے دیکھنے کے لیے کیا واقعی بچہ ہے یا بوڑھا ہے؟ تو سفید بالوں والے بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں عربی زبان میں، انہوں نے نام ہی شیبہ دے دیا، وہ شیبہ نام مشہور ہو گیا۔ اب وہ مدینے میں پیدا ہوا، بڑا حتیٰ کہ بچپن گزر گیا، لڑکپن میں آ گئے۔ جناب ہاشم کے بعد اب مکہ المکرمہ میں انہی کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا مطلب، یہ جناب ہاشم کے سگے بھائی، انہیں سردار مکہ بنا دیا، اور کعبۃ اللہ کے سارا انتظام جناب ہاشم کے بعد ان کے بھائی کے ہاں سپرد ہو گیا۔ شیبہ پیدا ہوا مدینہ، بڑا مدینہ میں، حتیٰ کہ عمر ہوگی 12-14 سال۔ تو عربوں میں چونکہ میلے لگتے تھے، ایک میلے کا سماں تھا مدینہ طیبہ میں، تو مکہ المکرمہ کا ایک وفد بھی گیا تھا اس میلے میں شرکت کے لیے، کہ میلہ دیکھیں گے، مقابلے دیکھیں گے۔ تو اس 12-14 سال کے شیبہ لڑکے نے جو حسن و جمال میں کمال تھا، مقابلے میں حصہ لیا۔ اب جب مقابلے میں حصہ لیا، اپنی عمر کے بڑے لڑکوں سے وہ سارے مقابلے جیت گیا۔ زمانے میں مقابلے کیا تھے؟ تلوار کا مقابلہ ہے، وہ تلوار کے مقابلے میں پہلی پوزیشن، ادھر اناؤنسمنٹ ہوئی اسٹیج پر، پہلی پوزیشن شیبہ کی۔ پھر تیر کا مقابلہ ہوا، نشانہ بازی کا، پہلا مقابلہ نام کس کا نکل آیا؟ شیبہ کا۔ دوڑ کا مقابلہ ہوا، شیبہ جیت گیا۔ کبڈی ہوئی، شیبہ جیت گیا۔ پتھر پھینکنے کا مقابلہ ہے، شیبہ جیت گیا۔ بھائی ہر مقابلہ شیبہ جیت گیا۔ اب مکے والا وہ شخص جو نصاب کا، علم الانصاب کا ماہر تھا، اس نے پوچھا یار یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ یتیم ہے۔ کون ہے؟ یتیم ہے۔ وہ بھائی یتیم ہے، کسی کا بیٹا تو ہوگا نا، یہ کہنا ہے کہ یتیم ہے۔ انہوں نے کہا
کہا جی چھوڑے اس کے باپ کو، چھوڑے دفع کرے. انہوں نے لان تان کرنا شروع کر دیا مدینے والوں نے، برا بلا کہنا شروع کر دیا. آخر انہوں نے پوچھا مکے والوں نے یار بتاؤ تو صحیح آخر اس کے باپ کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتائیں جرم ایسا ہے اس خاندان کا کہ شادی اس ہاشم نے کی تھی یہاں سے، سلمہ کو یہاں چھوڑا، یا واپس فوت ہو گیا. پیچھے خاندان نے خبر ہی نہیں لی کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے. یہ کیسا قریشی خاندان ہے. اب جب پتا چلا یہ ہاشم کا بیٹا ہے شیبہ جس کا نام رکھا گیا، اتنا خوبصورت، اتنا کڑیل جوان اور اتنی طاقت کہ اپنے سے بڑوں سے سارے مقابلے جیت کیا پہلی پوزیشن. اس علم الانصاب کے ماہر شخص کو غصہ آیا. اس نے کہا اب میں قریشیوں کی ایسی کی تیسی کرتا. وہ پہنچا سین کعبہ میں، شور شرابہ اس نے شروع کیا. اس نے کہا دفعہ تسانی ایسی نہیں تہذی، وہ بیٹا تسانا اتھا پہ یا ہاشم کا بیٹا. اس نے یہ مقابلے جیت کیے اور ہم دیکھ کے آئے سارا مدینہ اس پہ فخر کرتا ہے، لیکن ہماری گردنیں جھک گئی جب لوگوں نے کہا یتیم ہے. اس وقت مطلب یہ بات سن رہے تھے. انہوں نے کہا گھوڑا مجھے دے. گھر نہیں گئے مطلب، ہاشم کا بھائی مطلب گھر نہیں گیا، اسی کا گھوڑا پکڑ لیا. کہا گھوڑا مجھے دے، میرے گھر میں بتا دینا میں مدینہ جا رہا ہوں، اب شیبہ کو میں لے کے آؤں. اب اس کی یتیمی کا داغ ختم کرتے ہیں، اس کو خاندان ملے گا. شیبہ کو لے کے ان کا چچا واپس آیا اور ماں کو پتہ ہے کیا کہا؟ سلمہ ضمانت دے کے آیا، گارنٹی دے کے آیا. کہا سلمہ تو میری بھابی ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو کہ ہم اپنے بھائی کی نشانی کو دیکھ نہ سکے، خدمت نہ کر سکے. اب ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ میں اس وقت متولی کعبہ اور یہ بیٹا ہے ہاشم کا، اصل وارث کعبے کا یہ ہے. میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تیرے بیٹے کا مستقبل بڑا تابناک ہے. میں سارا مکہ کے کعبے کا انتظام اس کے سپرد کروں گا، اسے سردار بناؤں گا. تو ماں ہے، دیکھ تیرا بیٹا سردار بنے گا، کعبے کی چابیاں اس کے پاس ہوگی، کعبے کا سارا انتظام اس کے پاس ہوگا. یہ میرے پاس تو بھائی کی امانت ہے. ہمیں پتا ہوتا کہ ہاشم کا بیٹا اس طرح شیبہ مدینے میں ہے تو میں سردار نہ بنتا. حق اس کا اس کے حوالے کریں. اس شیبہ کو اپنے ساتھ لیا، واپس آئے. راستے میں دو سبب ہیں کہ یہ شیبہ سے عبد المطلب کیسے بنے. اصل نام تھا شیبہ. دو اسباب بیان ہوئے کتب کے اندر. ایک یہ کہ عبد المطلب اپنے اس بھتیجے کو بہلاتے رہے، راستے میں گپ شپ لگاتے رہے کہ تھک نہ جائے. سفر لمبا تھا یہ نوجوان ابھی 12 سال عمر تھی، تو اتنا لمبا سفر کیسے طے کرے. ساتھ مزاح کرتے گئے. اس مزاح میں مطلب کہنے لگے کہ اے شیبہ پتر اب جب جائے گا نا مکے میں داخل ہوگا تو پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ ہے تو سردار کا بیٹا، تو سردار ہے، لیکن لوگ میرے ساتھ تجھے دیکھ کے کہیں گے کہ کوئی غلام خرید لایا ہے. تو لوگ تجھے کہیں گے عبد المطلب، تو میرا عبد بنے گا. عبد کا معنی ہے غلام. عبد کے دو معنی ہیں. جب عبد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، تو معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ. جب اس عبد کی نسبت بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس وقت عبد کا معنی بنتا ہے غلام. انہوں نے مزاح کی راستے میں. جب مزاح کی اور کہا عبد المطلب لوگ تجھے کہیں گے کہ مطلب کا غلام ہے، تو جناب شیبہ اس مزاح کے بعد انہوں نے کہا کہ میں خود کہہ دوں گا لوگوں کو کہ میں عبد المطلب ہوں، مطلب کا غلام. اور انہوں نے کہہ دیا لوگوں کو. لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہاشم کے سردار کا بیٹا ہوں. انہوں نے جواب میں کہا دیکھ کے کہے لیکن مجھے یہ ساتھ لے میں ان کا عبد ہوں، عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب ہوں. تو وہاں سے مشہور ہو گیا عبد المطلب. اصل نام تھا شیبہ. اور دوسرا سبب یہ بیان ہوا ہے کہ جب راستے میں کوئی ایسی بات نہیں، جب یہ مکے میں داخل ہوئے
تو لوگوں نے جب دیکھا اور دیکھ کے کہا اب مطلب بڑا خوبصورت غلام لے آیا ہے، کیا مدینے میں اس لیے گیا تھا تو غلام ہی خرید لائے؟ کس منڈی سے اتنا سونا نوجوان خوبصورت تجھے غلام ملا ہے؟ لوگوں نے سے عبد المطلب خود سے ہی کہنا شروع کر دیا، یعنی پوچھا نہیں کہ رشتہ تیرا کیا، کون ہے یہ، ایسے ہی عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح شیبہ عبد المطلب بن گئے۔ اب وہی عبد المطلب جو ہاشم کے ہیں بیٹے، مطلب کے بھتیجے تھے، مشہور ہو گئے عبد المطلب۔ جب ملک شام میں سالم کے پاس بیٹھے اس نے کہا تیرے ایک ہاتھ میں حکومت دوسرے میں نبوت ہے، قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ جلد رشتہ کر لے۔ انہوں نے اپنے باپ کی یہ بات پتہ کہا نہیں عبد المطلب تو رشتہ قائم کر۔ جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے میں رشتہ قائم کر لیتا ہوں۔ ایک شادی جناب عبد المطلب نے پھر مدینہ طیبہ قبیلہ بنی زہرہ سے کی۔ پھر آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کی شادی کے لیے آپ متجسس تھے، کئی آفریں آئیں۔ مختصر یہ کہ بات ذہن میں تھی کہ قبیلہ بنی زہرہ میں شادی کرنی ہے۔ عبداللہ کی شادی کے لیے جناب عبد المطلب عمر تھی حضرت عبداللہ کے صرف 19 سال۔ کتنے سال؟ 19 سال کہ جناب عبد المطلب اب ان کی شادی کے لیے مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں۔ قبیلہ بنی زہرہ میں گئے۔ قبیلہ بنی زہرہ میں اس وقت دو سردار تھے، ایک کا نام تھا وہب اور ایک کا نام تھا وہیب۔ وہب فوت ہو گئے، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور وہیب ان کا بھائی اب سردار بن گیا قبیلہ بنی زہرہ۔ وہیب کے ہاں جا کے ٹھہرے اور پوچھنے لگے کہ اس سلسلے میں آیا ہوں کہ اپنے بیٹے کی شادی کرنی اور آپ کے قبیلے بنی زہرہ سے کرنی ہے۔ جناب وہیب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہمیں خوشی ہوگی، فخر ہوگا کہ ہم ہاشمیوں قریشیوں کے ساتھ اپنا ایک رشتہ طے کریں گے، ناز ہے ہمیں اس رشتے پر، فخر ہے۔ میں اس طرح کرتا ہوں قبیلہ بنی زہرہ کی گھروں میں آپ کو لے جاتا ہوں، جس لڑکی پہ بھی آپ ہاتھ رکھیں گے اس کا رشتہ میں کروا دوں، میں سردار۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جو ہی چلنے لگے تو دو لڑکیاں دیکھ لیں، اسی کے صحن میں عبد المطلب کی نظر ٹک گئی جناب آمنہ پر۔ پوچھا وہیب یہ بچی کون ہے؟ عرض کی گئی ہائے کیا بتائیں، میرا بھائی تھا وہب، یہ اس کی بچی ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، یتیم ہو گئی اور میں نے اسے پالا، اب یہ میری بیٹی کے ساتھ ہی سہیلی بھی ہے، کزن بھی ہے، اسی کے ساتھ رہتی ہے، یہ دونوں سین میں اس لیے۔ عبد المطلب کہنے لگے اب باہر جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، قبیلہ بھی قبیلہ بنی زہرہ ہے اور مجھے یہ بچی پسند ہے، میرا عبداللہ جب تو دیکھے گا تو کہے گا واقعی عبداللہ اور آمنہ ایک دوسرے کے لیے بنے۔ جناب وہیب کہنے لگے مجھے منظور ہے، رشتہ طے ہو گیا۔ اب جناب عبداللہ کو سجا کے دولہا بنا کے جناب عبد المطلب مدینہ لے کے گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی جناب عبداللہ اور آمنہ کی عمریں پتہ کتنی تھی؟ 20 سال کی عمر میں فوت ہو گئے جناب عبداللہ، صرف 20 سال۔ 24 سال یا 26 سال کی عمر تک جناب آمنہ پہنچی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ حضور شیخ الاسلام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرت الرسول جلد اول کے اندر
کہ اتنی کم عمری میں ان کا فوت ہونا بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں لانے کے لیے انہیں جوڑنا تھا اور ان کی وساطت سے محمد کو دنیا میں لانا تھا، اور جلدی فوت اس لیے ہو گئے کہ لوگوں کو یہ شک بھی ختم ہو جائے تو کوئی اور محمد بھی آ سکتا ہے، اس لیے جلدی ان کی وفات ہو۔ اب رشتہ طے ہو گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ مدینہ المنورہ سے دلہن بن کے حضرت عبداللہ کے گھر مکہ المکرمات۔ اور یہاں میں بڑی عجیب بات بتا دوں آپ کو، جناب عبد المطلب کو اللہ کی طرف سے 4 واسطوں کے ذریعے، کتنے واسطوں سے؟ 4 طریق پر، 4 ذرائع سے اللہ کی طرف سے پیغامات مسلسل آ رہے تھے۔ 4 سورس تھے، نبی نہیں تھے عبد المطلب، لیکن 4 سورسز سے ان کی طرف پیغامات اللہ پاک کی طرف سے آ رہے تھے جن پر وہ عمل کر رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، پیغام کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، الہام کا آنا۔ الہام پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، کوئی رستہ دکھانے والا نہ ہو، راستے آگے 2 ہو جاتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، آپ کو نہیں پتا کہ گھر کدھر میں نے جانا ہے، اس وقت آپ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کریں، کدھر جائیں، ادھر رستہ ہے یا صحیح رستہ کدھر ہے؟ اس وقت فوراً ایک خیال آپ کے دل میں غالب آ جاتا ہے، کوئی نشانی نظر آ جاتی ہے، ٹیر لگے ہوئے، قدموں کے نشان لگے ہوئے، آپ دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نشانی اللہ دکھا دیتا ہے اور دل میں خیال پختہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے رستے کا خیال فوراً اس طرح ہٹ جاتا ہے گویا وہ ہے ہی نہیں، ہے یہ کہ، اور آپ اپنے موٹر سائیکل کو ادھر موڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں الہام، اور ٹھیک منزل پہ جا پہنچتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھی آپ کو رستہ نہیں پتا کیسے آ گئے، تو آپ کہیں گے بس یار ویسے ہی خیال آیا تھا ادھر ہی رستہ ہے تو میں ادھر چل پڑا اور میں درست آ گیا۔ اب یہ سورس الہام کا ہے۔ عبد المطلب کو الہامات ہوتے تھے، جناب عبد المطلب کے کانوں میں آواز آتی تھی، دوسرا سورس بتا رہا، کانوں میں آواز آتی، جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا دیکھتے کوئی بندہ نہیں، آواز کس کی آئی ہے، وہ آواز رب کی طرف سے ہوتی تھی، عبد المطلب اب یہ کر۔ اسے کہتے ہیں ہاتف غیب سے آواز کا آنا۔ عاطف کہتے ہیں ٹیلی فون کو، عاطف کا عربی میں عاطف ہوتا ہے، انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں؟ موبائل آپ کا فون، فون کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عاطف۔ گویا فون آ جاتا، عبد المطلب اب یہ کر، اور عاطف غیبی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آسمان سے آواز دیتا ہے، اسے عاطف غیبی کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کی آواز آ گئی، اب یہ کر، یہ بھی سورس تھا۔ شعر لکھے ہوئے سامنے آسمان پہ نظر آ جاتے، لکھنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں، لکھے کہاں ہوتے؟ آسمان پہ لکھے، واضح چمکتے ہوئے حروف عبد المطلب کو نظر آ جاتے، عبد المطلب میرے محمد کے لیے اب یہ کر دا۔ یہ سورسز تھے۔ اب ان سورسز سے بندہ نبی نہیں بنتا، نبی ظاہراً فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، نبی کو کسی اوٹ سے آواز آتی ہے، درخت وغیرہ جیسے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی کے لیے وحی کس کس ذریعے سے آتی ہے اور کیسے ہے۔ یہ عاطف غیب سے آواز کا آنا، کانوں میں آواز کا پڑھنا، عبارت کا سامنے آ جانا، دل میں الہام کا پیدا ہو جانا، یہ نبی نہیں بناتا۔ وجہ کہ قرآن مجید میں جناب مریم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہم نے مریم کو کہا چل اٹھ مسجد سے نکل، ہم نے اسے کہا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مریم کو کہا کہ اس درخت کو ذرا پکڑ، کھجور کے درخت کو، اسے ہلا، تازہ کھجوروں کے خوشے گریں گے۔ کس نے کہا؟ کیا وہ نبی تھی؟ لیکن اللہ پاک نے کہا، وہ مسجد سے نکل بھی گئی بچے کی پیدائش کے وقت، اور درخت کو ہلایا بھی، خشک تنا تھا جسے ہلایا، اور تازہ کھجوریں ان کے پاس گر گئیں۔ اللہ پاک نے کہا اب یہ کھجوریں کھا، اے بی بی مریم، انہوں نے کھجوریں کھا لی،
یہی ذریعہ تھا عبد المطلب کی رہنمائی کا. اس لیے قرآن کی دلیل دے دی. وہ یہ نہ سمجھے کہ عبد المطلب کو کیسے رہنمائی ہو رہی تھی. اب جب نکاح ہو گیا مکے میں آپ آ گئی جناب عبد المطلب کو رب نے کہا عبد المطلب زمین پر پہلا ملاپ جو آدم و حوا کا ہوا تھا عرفات کے میدان میں تھا. یہ اب آمنہ اور عبداللہ کا ملاپ کا وقت ہے. زمین پہ میرا بابو محمد آنے والا ہے. اب تم مکہ کی شہری آبادی میں نہ رکھ, چل یہاں سے نکل, خیمے جا کے لگا. عرفات کے میدان میں آمنہ اور حوا کو وہاں اکٹھا رہا. دنیا حیران رہ گئی. مکے والے حیران تھے کہ لوگ دلہن لے کے آتے ہیں, سیج یہاں رکھتے ہیں, گھر میں ہے, اور عبد المطلب کے گھر بھی ہیں, بڑی بڑی حویلیاں ہیں, بے شمار کمرے ہیں, لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ 2 خیمے لگا دی عرفات میں جا کے, ایک خیمے میں خود ٹھہرے, اپنے غلاموں کے ساتھ ٹھہرے کہ ہم گارڈ اور حفاظت کرتے ہیں. کس کی؟ عبداللہ اور آمنہ کی, کہ کوئی بری آفت نہ آ جائے, کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. ایک خیمے میں جناب عبداللہ اور آمنہ کو ٹھہراتے ہیں. صرف 4 راتیں اکٹھے رہے. کتنی راتیں؟ 4 راتیں اکٹھے رہے. رب کائنات نے کہا اب عبد المطلب لے جا, اب میرے محبوب کی آمد کا وقت قریب آ رہا. صرف 4 راتیں ٹھہرے. انہی 4 راتوں کے اندر وہ نور جو عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نور منتقل ہو گیا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. انہیں لے کے اب گھر تشریف لے آئے. اب سیدہ آمنہ ہے, نور مصطفیٰ کی امین بنی, تھی یتیم, لیکن رب کائنات نے ان کی سیرت دیکھ کے, کردار دیکھ کے, انہیں بنایا ہی رب نے اس لیے تھا کہ محمد کی ماں بنے. 19 سال ان کی عمر تھی, 20 سال میں یہ فوت ہو. اس وقت یعنی 24 سال میں سے 6 سال آپ نکالیں, پیچھے کتنے میں تھے؟ 18 سال. 18 سال سیدہ آمنہ کی عمر تھی. 17 سال پہلے تو 9 مہینے اس پیریڈ میں. پھر آقا کی ولادت کے بعد سیدہ آمنہ صرف 6 سال تک حیات میں رہی. 24 سال میں اس کا وصال ہو گیا. اب جب آقا علیہ السلام ان کے بطن مبارک میں آ گئے, سیدہ آمنہ کو الہامات ہونے لگ گئے کہ تو کیسی ہے, کون ہے, کس کی ماں بننے والی ہے. سیدہ آمنہ خود بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اس عمل کی خبر نہیں ہوئی, لیکن میں پہلا مہینہ تھا سوئی تھی کہ میرے خواب میں آدم علیہ السلام تشریف لائے. میں نے دیکھا اتنا لمبا آدمی اور اتنا بزرگ, اتنا حسین و جمیل, خوبصورت مرد, بڑا لمبا آدمی میری خواب میں آیا. میں دیکھ کے حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی کہ اللہ پاک نے کیسا بنایا اسے. وہ میرے قریب آیا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, محبت سے پیش آئے, مجھے چوما, سر پہ بوسے دی اور کہا تو میری بیٹی ہے آمنہ, میں تیرے پاس اس لیے آئے کہ تجھے مبارک دوں. تجھے کیا پتا جس کی خاطر مجھے اللہ نے بنایا وہ محمد میری اولاد میں جو آنے والا ہے, جس کے نام کو میں نے واسطہ دیا, رب نے میری توبہ قبول کر لی, وہ محمد کی تو ماں بننے والی ہے. خوشخبری سنائی, مبارک اتوار. سیدہ آمنہ فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا کہ میری گود میں پرورش پانے والا میرے بطن مبارک میں جو ہے سارے نبیوں کا بھی نبی ہے. آدم علیہ السلام خواب میں آیا, دوسرا مہینہ آیا, نوح علیہ السلام آ گئے, پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ہر مہینے ایک نبی آتا ہے. فرماتے ہیں کہ 9 نبی رسول, ہر مہینے ایک نبی آتا, مجھے خواب میں آ کے خوشخبری دیتا. ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کہنے لگے آمنہ تیری ایک شکایت آئی ہے. بلایا, بیٹی بات سن, تیری شکایت آئی ہے. بھئی شکایت پوچھا, جھک گئی, گردن جھکائی, ہاتھ جوڑے کہ سرکار آپ میرے سسر ہیں, عبداللہ کے والد ہیں, میری شکایت. مانے لگے ہاں بیٹی
شکایت یہ ہے کہ مجھے محلے کی عورتوں نے آ کے کہا ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں بات کی، وہ کہتی ہیں کہ آمنہ ہر وقت خوشبو تیز لگاتی ہے، خوشبو کہ جس رستے سے گزرتی ہے، کنویں پہ جاتی ہے پانی کے لیے، کبھی کبھی بکریوں کے پاس چلی جاتی ہے چرانے کے لیے، بیر نہیں، گھر میں جو ریوڑ آتا تو بکری کا دودھ لینے چلی جاتی ہے، خوشبو اس کے پاس سے تیز آتی ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب دادا جان حضور کے دادا عبدالمطلب نے یہ بات کی، میں مسکرا، میں نے کہا ایسے سرسری آپ جس کے دادا بننے والے ہیں، جب سے وہ میری امانت میرے پاس آئی ہے میں نے خوشبو تو دیکھی نہیں، میں خود حیران ہوں کہ میرے اندر سے کیسی خوشبو اٹھتی ہے، میں نے خوشبو کبھی نہیں لگائی، لیکن خوشبوئیں اس طرح میرے اندر سے اٹھتی ہیں، میں آپ حیران ہوں۔ سید آمنہ فرماتی ہے کہ میں بکریوں کے پاس گئی دودھ لینے کے لیے، بکریاں چر کے آ گئی حویلی کے اندر ہیں، برتن لیا، بکری کی طرف چلی، تھی وہ بکری جس کا میں دودھ لینا چاہتی تھی، میرے ہاتھ میں برتن دیکھ کر میں بکری کی طرف ایستا آ جاتی، بکری میری طرف تیز دوڑتی ہوئی آئی اور میرے قریب آگے پتہ ہے بکری نے کیا کیا، بکری نے رخ بدلا، میری طرف پشت کی، پچھلی ٹانگیں پھیلا کے کھڑی ہو گئی اور جگالی کرنے لگ گئی، گویا زبان حال سے بکری کہہ رہی ہے آمنہ تو نے تکلیف کیوں کی میرے طرف آنے کی، مجھے حکم کرتی میں تیرے پاس آگے دودھ دیتی، اب میں کھڑی ہوں میرا دودھ نکال، مجھے بکری پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں جب بھی جاتی بکریاں دوڑ کے آتی اور ساری میرے سامنے اس طرح تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی، گویا زبان آپ سے کہہ رہی ہے میرا لے لے میرا لے لے میرا لے لے۔ سیدہ فرماتی ہے جب سے میں اس عظیم نعمت کی امین بنی، میرے بطن میں جب یہ نور آیا تو حال یہ ہو گیا کہ ایک دفعہ میں کنویں پہ چلی گئی کہ چلو پانی لے لوں، حویلی میں کنواں تھا، کنویں پہ چلی گئی، کچھ اور عورتیں بھی اپنے ڈول کنویں میں ڈال رہی تھی، میں نے ایک کو کہا ذرا ڈول مجھے دے، اس کی رسی میں نے پکڑی، رسی پکڑ کے ڈول کنویں کے اندر ڈالا، اوپر سے میں نے جھانکا کہ پانی میں پہنچا یا نہیں، جھانکا پانی کی طرف، اس پانی کا اور آمنہ کا آمنہ سامنا ہو گیا، خدا کی عزت کی قسم، سیدہ آمنہ جس محمد کو بطن میں رکھ کے پانی کی طرف جھانکتی ہے، پانی نے چہرہ آمنہ کو دیکھا، یہ تو محمد کی ماں ہے، وہ پانی کنویں سے بیر نکل کے چاروں طرف بہنے لگے، پانی خود بخود کنویں سے بیر نکل آیا، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہ پڑی، سیدہ کے برتن ایسے ہی بھرنے لگ گئے۔ فرماتی ہیں اس گھڑے کو میں نے اٹھانا کیا تھا، حیران رہ گئی کہ گھڑے کو ہاتھ لگایا کہ اٹھاؤں، ہاتھ ابھی لگا نہیں تھا کہ گھڑا خود بخود اٹھنے لگ گیا، میں نیچے ہاتھ رکھ رہی تھی کہ گر نہ جائے، وہ گھڑا میرے سر کے اوپر آیا، سر پہ ٹکا نہیں، کچھ فاصلہ اوپر وہ گھڑا اٹک گیا، میرے کانوں میں آواز آئی آمنہ چل، تو کیوں زحمت کرتی ہے پانی اٹھانے کی، ہم خود ہی چل پڑتے ہیں۔ سیدہ نیچے چل رہی ہیں، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور گھڑا سیدہ کے اوپر چل رہا۔ حضرات گرامی حال یہ ہو گیا، آپ بیان کرتے ہیں وقت قریب آنے لگ گیا، اب میں اس لمحات کی طرف آتا ہوں جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس طرح کے بے شمار عجائبات دیکھے، بے شمار معجزات دیکھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی سیرت رسول 14 جلدوں میں حضور کے اس طرح کے معاملات اور معجزات سے بھری پڑی، تاریخ انسانی میں، مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑی جس بندے نے سیرت الرسول لکھی ہے اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری۔ اتنی بڑی سیرت رسول کی کتاب کسی نے آج تک مرتب نہیں کی، چیلنج کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھے، ایسا نہیں کہ میرا ان کے ساتھ شاگردی کا تعلق ہے تو بیان کر رہا ہوں، موضوع آگے تو بات کر دی، پہلی جلد میں سے میں یہ سارا مضمون آپ کے سامنے بیان کر دیکھیں باقی جلدوں کا حال کیا،
اور ابھی میں بہت سارے مضمون کو چھوڑ کے کلوز کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ بیان کرتے ہیں وہ وقت قریب آنے لگا، آ گئی وہ رات جس رات اللہ کے محبوب نے دنیا پہ ظہور اختیار کر ظاہر ہونا تھا، وہ وقت قریب آنے لگا، وہ رات آ گئی۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ میں رات میں اپنے گھر میں تھی، کیا دیکھتی کہ آسمان پر جتنے ستارے ان سارے ستاروں کی روشنی بڑھ گئی۔ میں حیران تھی ہیں یہ اچانک ان کی روشنی بڑھ گئی کیونکہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہی، روشنی بڑھ گئی۔ پھر کیا تکتی کہ وہ ستارے آسمان کے زمین کی طرف قریب آنے لگ گئے، اتنے قریب آئے اور سارے ستارے سمٹ کر میرے گھر کے قریب آ گئے، اوپر آ گئے۔ مجھے ڈر لگا کہ یہ ستارے میرے گھر کے اوپر گر نہ جائیں، اتنے قریب آ کے مجھے خطرہ لگا کہ شاید میرے گھر کے اوپر یہ گر جائیں۔ لیکن کچھ فاصلے پر وہ سارے ستارے آ کے لٹک کے رک گئے۔ یہ ایک اعلان تھا لوگوں، جب حضور کا میلاد آیا تو اللہ پاک نے ستارے زمین کے قریب اور آمنہ کے گھر کے قریب کر کے کمکمے روشن کر کے بتا دیا کہ مصطفیٰ کی آمد پہ روشنیاں کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے ستاروں سے روشنیاں کر ڈالی۔ ہم یہ لائٹیں لیتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں، اللہ نے بھی لائٹنگ کی تھی۔ اب ہم اللہ جیسے تو نہیں ہے نا، وہ مالک ہے، مختار ہے، ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے۔ اب اس نے کیا کیا، زہرہ، مشتری، دیگر ستاروں کو کہا کہ اب دنیا والی روشنی نہیں، تم نیچے اترو، جو نور تمہیں عطا کیا آمنہ کے گھر کو منور کر۔ حضرات گرامی قدر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا، میں دیکھتی ہوں کہ ہر طرف نور ہی نور پھیلنے لگا، اور نور کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے ایک نور نکلا، وہ نور سیدھا اوپر آسمانوں کی طرف جانے لگا، حتیٰ کہ میں دیکھتی ہوں کہ آسمان کے اندر وہ نور داخل ہو گیا، اور پھر اس نور نے پھیلنا شروع کر دیا ہر طرف، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آسمان سے لے کر زمین تک۔ وہ جو میرے سینے سے نور نکلا وہ پھیل گیا، اتنا پھیل گیا وہ نور کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر اس نور کی روشنی میں مصر کے اندر جو محلات اور اونٹ چل رہے تھے ان کی گردنیں بھی میں نے دیکھ لی، ان کے کجاووں کو میں نے دیکھ لیا، ان کے اوپر جو سامان باندھا ہوا تھا ان سامانوں کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ بیٹھی میں مکے میں تھی، شام کے محلات مجھے نظر آنے لگ گئے، ان محلات کے اندر جو لوگ چل رہے تھے میں مکے میں بیٹھ کے ان چلنے والے لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی، اتنا وہ نور پھیل گیا۔ حضرات گرامی قدر اس نور میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے نورانی مخلوق اترنے لگی، اور وہ نورانی مخلوق اتری میرے گھر کے گرد طواف کرنے لگ گئی، میرے در و دیوار کو انہوں نے منور کر دیا، ہر طرف نور ہی نور تھا، میرے منڈیروں پر بیٹھ گئی، منیروں پر بیٹھ گئی، دیوار پر وہ نورانی مخلوق بیٹھ گئی۔ ان نورانی مخلوقات میں نے کیا دیکھا، آسمان سے بڑے نورانی خوبصورت رنگ برنگے پرندے آ رہے ہیں، وہ پرندے بھی میرے گھر کے گرد اڑنے لگ گئے، کچھ چھتوں پر بیٹھ کے، منڈیروں پر بیٹھ کے، دیواروں پر بیٹھ کے، دروازوں پر بیٹھ کے۔ ان میں ایک چڑیا مجھے بڑی پسند آئی، وہ میرے سامنے بیٹھی، میں دیکھتی ہوں کہ کتنی خوبصورت چڑیا ہے، وہ چڑیا مجھے دیکھ کے میری طرف اشارے کر کر کے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہاں سے وہ اڑی اور اڑ کے میری چھاتی کے اوپر آ بیٹھی، اس نے اپنا پر نکالا اور ایک پر میری چھاتی پہ اس نے پھیر دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جو ہی اس کا پر میرے سینے پہ پھرا مجھے اتنی لذت آئی، اتنا سکون آیا کہ ہر قسم کی وحشت دور ہو گئی۔ آپ فرماتی ہے اسی نور میں نے ایک جلوہ دیکھا کہ آسمان سے کوئی اترنے والا اتر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے، جو بات جناب محترم فرما رہے تھے، 3 جھنڈے لے کے اترنے والا اترا،
جب زمین کے قریب پہنچا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت کے اوپر لگا دیا جائے۔ 3 جھنڈے میرے سامنے لگ گئے، گویا یہ اللہ نے جھنڈے لگوا کر میلاد مصطفیٰ پر جھنڈے اٹھانے والوں کے لیے اپنی سنت بنا دیا کہ میلاد مصطفیٰ پر اللہ بھی جھنڈے لگا رہا ہے، روشنیاں کر رہا ہے، کمکمے لگا رہا ہے۔ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، اللہ نے تو جھنڈے لگا دے۔ منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ جبریل کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ آمنہ فرماتی ہے پھر اسی نور میں کیا ہوا، میرے اندر سے جو نور نکلا وہ ہر طرح سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ میں انہی نور کے جلووں میں گم تھی کہ میرے اندر سے ایک نور ظاہر ہوا، ہر طرح سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کے صدائیں آنے لگی۔ میں نے توجہ کی کہ آج تو میرے محبوب کی آمد کا دن ہے، وقت قریب ہے، تو کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام میرے پیارے لاڈلے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود سے نیچے سرک رہے ہیں، اور میں حیران ہو گئی کہ میرا محبوب بیٹا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبز لباس پہنا ہوا، پیدا ہوئے تو سبز لباس، ماں کے پیٹ میں بھی کبھی کسی نے لباس پہنے، سوچے ذرا، یہ محبوب خدا کی آمد ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لباس پہنا ہوا تھا، سبز لباس تھا مصطفیٰ کا ولادت کے وقت۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سرک رہے میری گود میں سے، میں حیران رہ گیا، کوئی محسوس ہی نہیں ہوا، کوئی تکلیف، کوئی درد، کچھ بھی، کیونکہ نور کی آمد تھی۔ بشر ہوتا تو ننگا پیدا، نور تھا تو سبز لباس میں آیا، اور آتے ہی کام کیا کیا؟ زمین کی طرف فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہاتھ زمین پہ رکھے، پیشانی بھی زمین پہ رکھی، گھٹنے بھی زمین پہ رکھے، پیر بھی زمین پہ تھے، ایسے حالت ہوئی ہے جیسے کوئی سجدہ کرتا ہے، یہ تو سجدے میں ہے۔ میں نے غور کیا، دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے لب ہیں، تیرے لب ہیں کہ گلابوں سے لکھے 2 مصرے، ان پہ رقصاں ہے تبسم کسی خوشبو کی طرح، پتلی پتلی گلے قدسی کی کلیاں، وہ کلیاں جو ہیں وہ آپس میں ہل رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی آواز آ رہی ہے، کان میں نے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ اس امت کی بخشش کی فکر کرتے، پھر بھی امت اگر اس مصطفیٰ کے میلاد کو نہ منائے تو بدبختی نہیں تو اور کیا۔ جو پیدا نبی ہو، ولادت ہو، دنیا میں آئے تو پہلا کام ہی کیا کرے؟ اسی امت کی بخشش مانگے، وہ آپ کی فکر کر رہا تھا۔ تو ہم اس نبی کے میلاد گج وج کے مناتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ناف کٹی ہوئی تھی، ناف بریدہ پیدا ہوا، عام بندے کی جیسے ناف ہوتی ہے ایسے تھی، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، ختنہ ہارڈی ہوا تھا، مختون پیدا ہوا۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سرما تک لگا ہوا، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتی ہے ہر طرح سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھی، اور میں اتنے خوبصورت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک نور نمودار ہوا، اس نور نے آ کے حضور کو لپیٹ لی، اپنی آغوش میں لے لیا، ہر طرف نور پھیل گیا۔ آقا علیہ السلام اس نور کے اندر غائب ہو گئے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک میرے سامنے سے میرے پیارے لاڈلے محمد غائب ہو گئے۔ میں ماں تھی، پریشان ہو گئے، اور پریشانی میں
جب اضافہ ہونے لگا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کرائی جائے۔ کچھ دیر کے بعد میرا محبوب لخت جگر پھر میرے سامنے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کچھ وقت گزرا، میں دیکھ رہی ہوں ایک اور نور آیا، اس نور نے پھر ڈھانپ لیا اور میرا محبوب پھر غائب ہو گیا۔ میرے کانوں میں پھر دوسری دفعہ آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگلوں کی سیر کرائی جائے، جنگل کے جتنے حیوانات ہیں ان کا تعارف کرا دیا جائے۔ پھر ظاہر ہوئے، تیسری مرتبہ پھر ایک نور آیا، اس نے پھر ڈھانپ لیا اور میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میرے کانوں میں آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے پانیوں کی سیر کرائی جائے اور پانی کے جتنے بھی جانور ہیں ان کے ساتھ تعارف کرایا جائے۔ کچھ دیر کے بعد پھر میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میرے کانوں میں آواز آئی، کوئی مبارکباد دینے والا کہہ رہا تھا مبارک ہو محمد نے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں حاصل کر لی ہیں۔ میں نے کہا دیکھا چابیاں حاصل کر لی، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں 3 چابیاں موجود تھیں۔ ابھی ولادت ہوئی ہے تو خزانوں کی چابیاں بھی مصطفیٰ کے حوالے کر دی گئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، مبارکباد کا یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا، صرف سیدہ آمنہ تک نہیں رکا، بلکہ اس صبح کو جسے صبح میلاد کہتے ہیں، سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول متاخرین کے نزدیک تاریخ بنتی ہے۔ ہر طرف مبارکباد ہے، درخت ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، درخت جھکتے ایک طرف، دوسرے درخت کے قریب جا کے کہتے مبارک ہو آمنہ کا لال آ گیا۔ وہ درخت ادھر جھکتا کہتا مبارک ہو آمنہ کے لال آ گیا۔ جنگلوں میں جتنے حیوانات تھے وہ حیوانات ایک دوسرے کو بڑھ بڑھ کے مبارکباد دیتے۔ ولادت مصطفیٰ کے دن اللہ نے حیوانوں کو شعور دے دیا، کسی ایک بھیڑیے نے بھی ولادت کے دن، مصطفیٰ کی ولادت کے دن کسی ہرنی کا شکار نہیں کیا، کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کا گوشت نہیں کھایا۔ ہوتا یہ تھا، ممکن ہے یہ بھی بات پہلی بار سن رہے ہیں، بھیڑیا دوڑ کے جاتا، ہرنی آگے کھڑی تھی، وہ ڈرتی نہیں تھی، اور بھیڑیا اس کے پاس جا کے کہتا مبارک ہو سیدہ آمنہ کا لال آ گیا۔ بھیڑیا یا شیر کھڑا ہوتا، ہرنی دوڑتی آتی، اس کے پاس آ کے کہتی مبارک ہو نبیوں کا سردار آ گیا۔ شیر آگے سے مبارکباد لیتا اور سے کہتا بہن تجھے بھی مبارک ہو سیدہ آمنہ کا لال آ چکے۔ جانور حیوانات مبارکباد دینے لگے، دشمن جو ایک دوسرے کے تھے رب نے انہیں شعور دے دیا کہ آنے والا کون آیا ہے، یہ سارے جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ یہ تو حیوانوں کا احوال تھا۔ آقا کی آمد ہوئی، میں نے اس محل کو دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 12 کنگرے شاہی محل جو تھا سپر پاور کا، روم کا وہ محل، اس کے 12 کنگرے گر گئے، اور میں نے اس محل کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جہاں مصطفیٰ کے میلاد کی آج بھی نشانی موجود ہے، کہ مصطفیٰ کے میلاد پر یہ دیوار شک ہوئی تھی اور 12 کنگرے اس کے گر گئے تھے۔ اس وقت میں نے بھی سوال کیا تھا یار دیکھو تو صحیح، یہ دیوار بالکل سیدھی ہے، وہ بھی دیوار بالکل سیدھی ہے، نیچے سے بالکل سیدھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے اوپر سے دیوار ہٹ جائے؟ اتنا کھلا پاڑ پہ گیا، دیوار پھر بھی کھڑی ہے، دیوار نہیں گری۔ وہ 14 کنگرے اس نے گرا دیے ان کے، دیوار آج بھی قائم ہے۔ یہ علامت تھی کہ لوگوں آنے والا ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ آتش کدہ فارس جس کی آگ صدیوں سے چل رہی تھی، وہ آگ کے پجاری تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ آگ بجھ نہیں سکتی۔ ادھر مصطفیٰ کے میلاد کا وقت آیا، حضور نے قدم دنیا میں رکھا، ادھر فارس کے بت کدے کی آگ جلتی ہوئی بند ہو۔
لوگ حیران رہ گئے، آگ کیسے بند ہو گئی؟ حدیث میں آتا ہے رب کائنات نے میلاد مصطفیٰ کی صبح کو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑا، اس بڑے شیطان کو رب کائنات نے زنجیروں میں جکڑ کے بحر ظلمت کے سمندروں کی تہوں میں قید کر دیا، فرمایا تو شیطان ہے، دشمن ہے، مصطفیٰ آ گئے، اب تجھے جکڑ لیا جائے گا، اب سے شرک دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ آقا کا میلاد آ گیا، ہر طرف مبارکباد کی صدائیں آنے لگی۔ کعبہ سے پوچھو 3 دن تک کعبۃ اللہ سے مبارکباد کی صدائیں آنے لگ گئی۔ مکے والے حیران تھے، کعبے کے پتھر دیواروں میں لگے ہوئے بول رہے ہیں کہ اب مجھے آزاد کر دیا جائے گا، میں بتوں سے پاک ہو جاؤں گا، مجھے پاک کرنے والے محمد آ چکے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے پتھر گلیوں میں تھے، دائیں بائیں تھے، وہ پتھر اڑتے تھے، اٹھتے تھے، جمپ لیتے تھے، دوسرے پتھر کے قریب جا کے کہتے مبارک ہو رحمت اللہ العالمین آ گئے۔ پتھروں کو رب نے شعور دیا، 3 دن تک مکہ المکرمہ یہ مبارکبادیں ہوتی رہی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضور آئے، درخت خوش ہوئے، پتھر خوش ہوئے، حیوانات خوش ہوئے، جنگلوں میں مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ گئی۔ رب کائنات نے سورج کو نور کی ایک چادر عطا کر دی۔ مصطفیٰ کی میلاد پر خدا نے چاند کو ایک نور کی چادر عطا کی، اس کی روشنی میں بھی اضافہ کر دیا۔ رب کائنات نے خود میلاد منا کے بتایا لوگو دیکھو جتنی بھی نہریں جنت میں ہیں ان نہروں کے کناروں پر درخت نہیں تھے جب اللہ نے بنائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی شب جنت کی سیر کے لیے گیا تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ جتنی نہریں ہیں، ادھر دودھ کی نہر ہے، ادھر پانی کی نہر ہے، ادھر شربت کی نہر ہے، مختلف نہریں ہیں، شہد کی نہر ہے، پوچھا جبرائیل یہ نہروں کے کناروں پر کستوری کے درخت نہیں تھے، یہ کب لگائے گئے؟ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو بتا دے کہ ان نہروں کے کناروں پر درخت کستوری کے نہیں تھے۔ پیارے جس صبح کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہم نے آپ کے میلاد کی خوشی میں کستوری کے درخت سارے نہروں کے کناروں پر لگا دیے۔ اللہ نے خود میلاد کیسے منایا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جب گیا آسمانوں پہ معراج کے لیے میں نے دیکھا پہلے آسمان سے مینار شروع ہوتے ہیں، 7ویں آسمان تک بلند ہو جاتے ہیں، یہ مینار 4 ہیں، پہلے نہیں تھے۔ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے، بغیر میناروں کے، لیکن یہ 4 مینار کہاں سے آ گئے؟ رب کائنات نے فرمایا پیارے پہلے نہیں تھے، جب آپ کے میلاد کے وقت آیا آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے میلاد کی خوشی میں یہ میں نے مینار لگا دیے۔ اللہ نے آسمانوں کا مینار بنائے، میلاد مصطفیٰ کا منایا۔ آؤ اس خدا سے پوچھو باری تعالیٰ تو کیسے مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے؟ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محفل کرتے ہیں، تو کیسے مناتا ہے؟ اور محفل کے آخر میں آپ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ لنگر میں کیا ہوگا؟ وہ چاول تقسیم کرے گا، وہ حلوہ تقسیم کرے گا، وہ مٹھائیاں تقسیم، وہ کھانے کھلا دے گا، ایسے ہی ہوگا نا؟ اس رب سے پوچھو تو نے کیا بانٹا تھا باری تعالیٰ؟ جواب آتا ہے حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کی ولادت جس سال ہونی تھی اس سال کا نام ہے عام الفیل۔ عام الفیل کے سال میں پورا سال رب مصطفیٰ کے میلاد کا جشن مناتا رہا۔ ہم سال کے بعد ایک دن مناتے ہیں، خدا سے پوچھو پورا سال اس نے جشن منایا، کیسے منایا؟ کل عربوں کے ہاں رب کائنات نے بیٹے تقسیم کر دیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مصطفیٰ کے ولادت کے سال رب نے فرشتے کو حکم دیا اے فرشتے جا جن جن ماؤں کے رحموں میں پیٹوں میں لڑکیاں ہیں جا کے ان کی جنس بدل کے انہیں لڑکا بنا دو۔ ماؤں کے پیٹوں میں لڑکیاں رب نے لڑکے بنا دیے۔
ہر عربی کے گھر میں جس کے ہاں بھی ولادت ہوئی اس پورے سال میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سب کو اللہ نے لڑکے عطا کر دیا۔ کیوں عطا کیے؟ یہ رب کے میلاد منانے کا طریقہ تھا، اس لیے کیے کہ مصطفیٰ جس سال آئیں عربوں میں کسی کے گھر میں ماتم نہ ہو، غمی نہ آئے۔ بچی پیدا ہونے پر وہ خوش نہیں ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، افسردہ ہوتے تھے، اور بعض ایسے تھے بچی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے، بعض ایسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے حضور کے میلاد کے پورے سال ان لڑکیوں کو لڑکا بنا دیا، سارے عربوں کے ہاں خوشیاں پیدا کر دیا۔ یہ رب میلاد منا رہا تھا، گویا رب نے لڑکے بانٹ کر تقسیم کر کے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے۔ اس سے بڑا میلاد منانے والا اور کون ہے؟ میلاد منانا خود خدا کی سنت ہے۔ سارے اہتمام کس نے کیے تھے؟ اللہ پاک نے کیے تھے۔ ہم اللہ کی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ میلاد مناتے ہیں۔ سو میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول آپ پورے اہتمام کے ساتھ جلوسوں میں شرکت کریں، جھنڈے اٹھائیں، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کریں، باہر نکلیں، کچھ کریں، جو بندے سے جو بن سکتا ہے میلاد کی خوشی میں وہ کرے۔ عالم کا کام ہے علم کی روشنی آپ تک پہنچانا، اس میلاد کو سنت الہیہ سنت مصطفیٰ ثابت کر۔ ساؤنڈ والے کا کام ہے میلاد کے لیے ساؤنڈ لگا دیں، لڑکوں کا کام تھا یہ، جب عبدالجبار صاحب کے بیٹا مجھے بتا رہا تھا سارا دن کہ آپ کے لڑکے جھنڈیاں لگاتے رہے، روشنیاں کرتے رہے، کمکم مسجد کو کتنا خوبصورت سجایا۔ یہ کر سکتے تھے، اللہ نے ان سے کام لیا۔ کچھ لوگ تھے جو یہ نہیں کر سکے، انہوں نے میلاد کے لیے لڑکوں کا یہ پیسے پکڑو جا کے لے گئے، انتظامات کرو، آپ لڑکیاں جوان آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو پیسہ دیں گے، آپ جائے کریں۔ مجھے کہا گیا جی آئے ٹائم دیں، میں نے ماسٹر ظفر صاحب کو کہا جناب میلاد کی محفل میں کہا جی میں نعت پڑھ سکتا جاؤں گا جی آپ کے ساتھ خوشی میں بغیر کسی لالچ کے۔ یہ میلاد ایسا فنکشن ہے، یاد رکھ لیں، ہر کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہر کام کے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یاد رکھ لیں یہ دو کام حضور کے لیے، ایک میلاد حضور کے لیے ہے، ایک درود و سلام حضور کے لیے۔ تو جو کام حضور کے لیے کیا جائے اللہ پاک اسے رد نہیں کرتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں گج وج کے جوش و جذبے عقیدت اور محبت کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔